بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفیر پاکستان فلائٹس کی بحالی اور چینی ویکسین کی منظوری اسی ماہ متوقع۔ سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے خیال ظاہر کیا ہے کہ سعودی عرب میں چینی ویکسین سائنوفارم کی حج کے بعد منظوری دیے جانے کا امکان ہے، جبکہ PIA کی فلائٹس کی بحالی بھی اسی ماہ متوقع ہے۔ سفیر پاکستان نے جمعرات کو سفارتخانہ ریاض میں کمیونٹی کے ساتھ فیس بک لائیو سیشن کیا ہے، جس میں انہوں نے سفارتخانہ کی کارکردگی سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ سوالات کے جواب بھی دیے ہیں۔ سفیر پاکستان نے بتایا ہے کہ چینی ویکسین کی منظوری کے سلسلے میں پچھلے 2 ماہ سے کوشش کر رہے ہیں اور سعودی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پہلے مرحلے میں سعودی حکام کی 2 ٹیموں نے بیجنگ جا کر سائنوفارم اور سائنوویک کی مینوفیکچرنگ سہولتوں کا جائزہ لیا ہے۔ اب سعودی ٹیمیں خلیجی ممالک میں چینی ویکسین کی مینوفیکچرنگ اور سپلائی کا جائزہ لیں گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں چینی سفارتخانے کے تعاون سے سعودی حکام اس ہفتے منامہ اور شارجہ میں سائنوفارم اور سائنوویک کی مینوفیکچرنگ سہولتوں کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت پہلے ہی ہنگامی بنیادوں پر چینی ویکسین کی منظوری دے چکا ہے۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ سعودی حکام کے ساتھ رابطوں کے بعد میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حج کے فوری بعد چینی ویکسین کی منظوری کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس سوال پر کہ سعودی عرب میں وہ تارکین جنہوں نے ویکسین لگوا لی اگر وہ پاکستان جائیں تو واپس آ سکتے ہیں، بلال اکبر نے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ ہے، یہ ایشو سعودی وزارت خارجہ کے ساتھ اٹھایا ہے۔ ان سے کہا ہے کہ ایسے افراد کے پاس ویلڈ اقامہ ہے اور انہوں نے منظور شدہ ویکسین لگوا لی ہے، اگر وہ پاکستان جائیں تو انہیں واپس آنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس سلسلے میں وضاحت آ جائے گی۔ انہوں نے بتایا ہے 7 جولائی کو سعودی وفد پاکستان جا رہا ہے، جو وزارت خارجہ کے حکام کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ امید ہے اس دورے میں اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی سامنے آ جائے گی۔ PIA کی فلائٹس کے حوالے سے انہوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ 1 ہفتے سے 1 مہینے تک دوبارہ بحال ہو جائیں گی۔ کمیونٹی اسکولوں کے حوالے سے سفیر پاکستان نے بتایا ہے کہ ہمارے اسکولوں نے بڑی مشکل حالات میں کمیونٹی کے بچوں کو اچھی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ تعلیم کے معیار کے لحاظ سے کوئی بڑا فرق ہے، جبکہ بچوں کے رزلٹ بھی اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت 2 ایشوز ہیں، ایک تو یہ کرونا کی وجہ سے اسکول بند ہیں۔ کمیونٹی میں بہت سے لوگوں کو یہ تشویش ہے کہ بچے تو گھر میں بیٹھے ہیں، فیس کس چیز کی دیں۔ والدین کی اکثریت فیس دے رہی ہے، 1% یا اس سے کم ہیں جن کا کلیم ہے کہ کرونا کی وجہ سے ان کی تنخواہ کم ہو گئی یا ملازمت نہیں رہی، اس لیے وہ فیس نہیں دے سکتے۔ سفیر پاکستان نے کہا ہے کہ جو فیس نہیں دے سکتے وہ اپنے کلیم کے ثبوت میں دستاویز فراہم کریں، کیس ٹو کیس کی بنیاد پر انہیں حل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے ایسے والدین جنہوں نے اپنے کلیم کے حق میں ثبوت فراہم کیے انہیں کچھ نہ کچھ ریلیف دے رہے ہیں، اس مسئلے کو بتدریج حل کریں گے۔ اس سوال پر کہ کرونا کے باعث آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، کلاس روم بند ہیں، بجلی کم استعمال ہو رہی ہے، مینٹیننس پر بھی کم خرچ کیا جا رہا ہے، کیا اس کا فائدہ کمیونٹی کو دیا جائے گا؟ سفیر پاکستان نے اس تجویز کو سراہا اور فوری طور پر سفارتخانے کے عملے کو ہدایت کی ہے کہ ریاض میں پاکستانی کمیونٹی اسکولوں کے کرونا سے پہلے جب اسکول میں معمول کی کلاسز ہو رہی تھیں اور کرونا کے دوران جب اسکول بند رہے اخراجات کا گوشوارہ بنایا جائے۔ جائزہ لیں گے کہ کرونا سے پہلے جب اسکول کھلے ہوئے تھے تو کیا اخراجات تھے، اور کرونا کے بعد جب اسکول بند ہیں اور آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو کیا اخراجات ہیں۔ اگر اس میں کوئی گیپ بن رہا ہے تو فیس کم کر کے کمیونٹی کو ریلیف دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر گوشواروں کے جائزے میں یہ نظر آیا کہ اخراجات کم ہوئے ہیں تو فیس کم کریں گے۔ انہوں نے کمیونٹی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اسی حوالے سے کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ سفیر پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ جن افراد کا ڈیٹا سفارت خانے میں جمع ہوا تھا ان میں 10,000 کیسز لیبر منسٹری اور وزارت داخلہ کو دیے ہیں، جن میں حروب اور غیر قانونی افراد شامل ہیں۔ لیبر منسٹری نے وعدہ کیا ہے کہ 2,500 کیسز اس ہفتے میں حل کر کے دیں گے۔ اسی طرح وہ افراد جن کے پاس ان کی قابلیت کے مطابق کام نہیں ہے یا وہ غیر قانونی ہونے کی وجہ سے اپنی ٹیکنیکل قابلیت کے مطابق کام نہیں کر سکتے، کمیونٹی ویلفیئر نے ایک ایپ لانچ کی ہے کہ ایسے افراد خود کو رجسٹر کریں۔ کارپینٹر، ٹائل ورکرز، پلمبر، کرین آپریٹر اور مکینک کی اسامیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے بیچ کو میں 60-70 افراد کی سیریل کے حساب سے بہتر ملازمتیں آفر کریں۔ جو کمپنی انہیں لے گی وہ اقامہ اور دیگر چیزیں خود ٹرانسفر کرے گی۔ کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے سعودی عرب میں ویکسین لگوائی ہے تو انہیں ترجیح دی جائے گی۔
سعودی وزارت صحت کی جاری کردہ ہدایت کے مطابق غیر قانونی افراد بھی ویکسینیشن سینٹر سے ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک اور کمپنی نے بھی 200 ورکرز ہم سے مانگے ہیں جو ہمارے توسط سے جائیں گے۔ ان سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے، لیگل ایگریمنٹ سائن ہوگا۔ لیگل ایگریمنٹ کی ایک کاپی سفارت خانے میں بھی رکھیں گے تاکہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوشش ہے کہ انفرادی کفیل کے بجائے کمپنیوں افرادی قوت دی جائے۔ انہوں نے پاکستانی ورکرز پر زور دیا ہے کہ وہ سفارت خانے میں رجسٹرڈ بھی ہوں اور ویکسین بھی لگوائیں۔ آخر میں سفیر پاکستان نے کہا ہے کہ آئندہ فیس لائیو سیشن کی بجائے زوم میٹنگ ہوگی، لوگ براہ راست سوال کریں گے۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔